رمضان کو نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا گیا. یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا. شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان صوفیہ کرام کہتے ہیں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. پہلی ولادت تو وہ مشہور ہے جب ہم دنیا میں آئے, کوئی 30 سال پہلے آیا, کوئی 40 سال, ڈیٹ آف برتھ ڈے بناتے نا, وہ تو پہلی ولادت ہے. فرمایا دوسری ولادت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے, جب بندہ باطنی بیماریوں سے, حرص, لالچ, ہوس, دنیا کی محبت, تکبر, خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے, یہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے. یعنی زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بدلنے کا, ٹرن اراؤنڈ ہونے کا, اپنے آپ کو سدھارنے کا, سچی توبہ کرنے کا. ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے, آؤ دوبارہ جی لیتے ہیں, آؤ دوبارہ بدل جاتے ہیں, آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیتے ہیں. جو زندگی گزری ہمیں سب کو معلوم ہے کیسی گزری, کیوں نہ یہ رمضان اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ بنا دیں. اللہ نے پھر موقع دے دیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس بات کو اس طرح سمجھیے, ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے, ان کی عمر 60 یا 70 سال تھی, بال بھی سفید تھے. کسی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 4 سال. کہ حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں, اتنی بڑی عمر ہے, آپ کے تو اپنے پوتے پوتیاں ہوں گی, آپ کہنے 4 سال عمر ہے. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عمر تو بہت زیادہ ہے, بس توبہ کیے ہوئے 4 سال ہی ہوئے ہیں, اللہ سے دوستی کیے ہوئے 4 ہی سال ہوئے ہیں, باقی زندگی تو کھیلوں میں, گناہوں میں گزار دی ہے. اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائے, ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے, کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے, ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے. ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے, ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں, نیکیاں بڑھ رہی ہیں. کبھی سوچے تو صحیح, کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ جو برتھ ڈے پر خوشی بناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. میں نہیں کہتا ناجائز ہے, لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا, 25 سال, 30 سال, آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے, ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے. مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, نفس یہ کیا ظلم ہے, جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے, جب دیکھو تازہ جرم ہے. نہ تمہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری, واہ واہ, روز جرم, روز گناہ, روز خطائیں, ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے, کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں. توبہ کی ہے, نمازیں شروع کر دی ہیں, اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے, یہی میری اصل زندگی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے, لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین, یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی, اللہ سے دوستی والی زندگی. اے شراب پینے والو, اے نمازیں قضا کرنے والو, اے حرام کام کرنے والو, اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والو, اے چوری کرنے والو, اے ڈاکہ ڈالنے والو, اے ماں باپ کو ستانے والو, کب تک گناہ کرو گے؟ ارے ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ابلیس نا, شیطان. اسی شیطان کو تو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے. کتنا ہمارے لیے کام آسان ہو گیا, بہکانے والا ہی بند ہے. اب تو توبہ کر لو, اب تو رب سے دوستی کر لو, اب تو اپنی لائف کو ریوائیو کر کے ایک نئی زندگی حاصل کر لو کہ چلو اس رمضان سے پہلے والی زندگی دوسری, اور اب زندگی الگ ہے. اب اللہ کی رضا والی زندگی, اب سجدوں والی, اب نماز والی, اب حلال والی زندگی ہوگی. ہمارا ہر سال ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہوگا. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے. کاش اب زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں.